السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد آرمی چیف حافظ عاصم منیر نے بھی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے یقین دہانی کرا دی ہے۔ گو کہ ان کے بیان سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ابہام پیدا ہوا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ الیکشن مارچ سے قبل ہی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس وقت الیکشن کے عمل میں ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی کوئی کس نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے، کون کس کے مد مقابل ہوگا۔ اس حوالے سے اگر ہم نون لیگ کو دیکھیں تو نون لیگ نے اپنے 107 جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے لیے امیدوار فائنل کر لیے ہوئے ہیں۔ یہ گزشتہ رات کی ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ مزید امیدواروں کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ جن 107 امیدواروں کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں شریف فیملی کے ذاتی امراء سے تعلق رکھنے والے 4 لوگ ہیں، جن میں میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز ہیں۔ ناظرین، جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو گزشتہ رات گئے انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے 107 امیدوار تو فائنل کر لیے ہیں، جن میں ذاتی امراء سے تعلق رکھنے والے شریف فیملی کے 4 امیدوار سامنے آئے ہیں، جن میں میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز ہیں، جو لاہور سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ میاں محمد نواز شریف مانسہرہ سے اور شہباز شریف کراچی سے بھی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی لاڈلی گڑیا مریم نواز شریف نے NA 119 سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں سے IPP کے عبدالعلیم خان، پیپلز پارٹی کے عبدالرحمان چند اور PTI کی صنم جاوید الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ صنم جاوید کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے تو یہ اعلان کیا تھا جہاں سے مریم نواز الیکشن لڑیں گی میں ان کے مد مقابل الیکشن لڑوں گی، تو یہ حلقہ 119 ہے جہاں سے مریم نواز الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی گڑیا نے عبدالعلیم خان، صنم جاوید اور حاجی عزیز الرحمان چند کے صاحبزادے عبدالرحمان چند سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان لگا لیا ہے۔ اب انہوں میں ان 4 امیدواروں میں کس حد تک انتخابی لڑائی ہوتی ہے اور کس سطح تک یہ لوگ جاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر ہم NA 119 پر نظر ماریں کہ یہ حلقہ اصل میں ہے کیا، تو ہمیں صاف نظر آ جائے گا کہ علیم خان یہاں سے الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں اور مریم نواز یہاں سے الیکشن کیوں لڑنا چاہتی ہیں، اور حاجی عزیز الرحمان چند کے صاحبزادے عبدالرحمان چند نے بھی یہ حلقہ کیوں چنا ہے۔ ناظرین، اگر ہم NA کے علاقوں کی جانب جو NA 119 میں جو علاقے شامل ہیں ان پر نظر ڈالیں تو یہ سابقہ 4 قومی اسمبلی کے حلقوں میں سے کچھ کاٹ کے ایک نیا حلقہ بنا ہے۔ ہم دیکھیں تو NA 119 سابقہ قومی اسمبلی کے NA 124، 127، 128 اور 129 کے کچھ علاقوں پر مشتمل حلقہ ہے۔ یہ حلقہ اس وقت 5 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے، جن میں PP 149، PP 150، PP 152، PP 170 اور PP 151 شامل ہیں۔ اور اس حلقے میں شامل علاقوں پہ نظر ڈالیں تو جہاں سے عبدالعلیم خان نے گزشتہ الیکشن میں حصہ لیا تھا، آدھے سے زیادہ علاقے اس حلقے کے اس میں شامل ہیں، جن میں گڑھی شاہو، علامہ اقبال روڈ سے ملکہ علاقے اور سنگھ پورہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو اس میں NA 127 کے بہت سارے سابقہ قومی اسمبلی کے حلقے 127 کے بہت سارے علاقے شامل ہیں، جہاں سے نون لیگ کے ملک پرویز نے الیکشن جیتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد یہاں پہ جب ضمنی الیکشن ہوئے
تو ان کے صاحبزادے علی پرویز نے الیکشن جیتا تھا۔ یہاں پر ملک پرویز نے اور ان کی اہلیہ شائستہ ملک نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ گو کہ شائستہ ملک ضمنی الیکشن میں 133 میں بھی کامیاب ہو چکی، لیکن ان کی پریکٹیکل جو ورکنگ ہے وہ NA 127 میں رہی ہے، جس میں سنگھ پورہ شامل ہے، باغبون پورہ شامل ہے، گھوڑے شاہ شامل ہے، دروگے یہ علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر دونوں میاں بیوی نے بہت زیادہ کام کیا اور یہ اس حلقے کے ووٹروں کے ساتھ اس طرح انٹر لنک رہے ہیں کہ ان کی شادی بیاہ دکھ تکلیف ہر فنکشن میں شریک ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز اس حلقے کو اپنے لیے ایک محفوظ حلقہ سمجھتی ہیں۔ ضمنی الیکشن میں بھی ان کی یہ خواہش رہی تھی کہ وہ اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیں، لیکن ان سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے الیکشن نہیں لڑ سکی تھی۔ اب چونکہ ان کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے، وہ اپنے لیے اسے ایک محفوظ علاقہ سمجھتی ہیں۔ حاجی عزیز الرحمان چند کے صاحبزادے عبد الرحمان چند جو پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، وہ ان کے مد مقابل ہوں گے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر۔ وہ یہاں کے رہائشی ہیں، ان کا آبائی گھر جو ہے اسی حلقے میں شامل ہے، وہ اس لیے یہاں سے الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں۔ ان کے والد بھی ماضی میں اسی حلقے سے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں۔ عبدالعلیم خان کے آدھا جو حلقہ ہے علاقوں کے حساب سے وہ عبدالعلیم خان کے زیر اثر ہے، جہاں پر عبدالعلیم خان نے بہت سارے رفاہی کام کیے ہوئے ہیں۔ ان حلقوں میں بہت ساری ڈسپینسریاں ہیں جہاں پر غریبوں کو مفت علاج کی سہولت میسر ہے، علاج کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ اور گزشتہ کئی سال سے جب سے لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے اور ان کے لیے اپنی گھروں کے بجلی گیس اور پانی کے بلوں کی ادائیگی سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر نادار اور مستحق لوگوں کے بلوں کی ادائیگی کے لیے رقوم علیم خان کی جانب سے بھیجی جاتی ہیں، جو خاموشی سے ان لوگوں کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علیم خان کسی صورت اس حلقے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے بھی الیکشن کے نقطہ نظر سے یہ محفوظ اور اچھا علاقہ ہے جہاں سے وہ کامیابی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں PTI کی تو اس حلقے میں بہت سارے حلقے ایسے شامل ہیں جہاں سے ضمنی الیکشن میں اکرم عثمان جو ہیں PTI کے کامیاب ہوئے اور ان بہت زیادہ لیڈ سے انہوں نے نون لیگ کے امیدوار کو صوبائی اسمبلی کے حلقے میں شکست دی تھی، وہ علاقے شامل ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صنم جاوید اعلان کر چکی کہ وہ مریم نواز جہاں سے بھی الیکشن لڑیں ان کے مقابلے میں لڑیں گی۔ اس جگہ پر اس حلقے میں انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ، اور الیکشن تک ایک گھمسان کا انتخابی مارکہ ہوگا۔ جیتتا کون ہے اس کا فیصلہ تو الیکشن کے نتائج سے ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی لاہور سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کے ذرائع کی جانب سے جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ NA 122 سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جہاں تک اطلاعات ہیں NA 122 انہی علاقوں پر مشتمل ہے جہاں سے عمران خان نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور خواجہ سعد رفیق نے الیکشن سے حصہ لیا تھا، اور اب بھی توقع یہی کی جا رہی تھی کہ عمران خان اسی حلقے سے الیکشن لڑیں گے، لیکن قانونی وجوہات کی بنا پہ شاید عمران خان الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں، کیونکہ ان کی نااہلی کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد ہو چکی ہے، اور اب شاید ان کا الیکشن میں حصہ لینا ممکن نہیں رہا۔ تو اگر وہ نہیں اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے تو پھر بلاول کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق سے ہو یا سردار ایاز صادق سے ہو، کیونکہ جو 107 امیدوار فائنل ہو چکے اب تک نون لیگ کی جانب سے، ان میں خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق شامل ہیں۔ اگر سردار ایاز صادق کے سابقہ حلقے کو دیکھیں تو اس میں سے آدھے سے زیادہ حلقہ NA
119 में शामिल हो चुका, जहां से मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ रही हैं। लिहाजा ये तो मुमकिन दिखाई नहीं देता कि सरदार यार सादक भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्हें भी अपना हलका तब्दील करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ बात बढ़ रही है और चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, सियासी जमातों की तरफ से उनके उम्मीदवार क्लियर होते जा रहे हैं, उनके हलके वाज़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्शन की गहमा गहमी में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। और इसमें सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, या ये कह लें कि मैं ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में उनके करीबी हलकों का ये दावा है, उनका कहना है कि नवाज़ शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए उन पर मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से, मुख्तलिफ़ ताकतवर हलकों की जानिब से बहुत शदीद दबाव है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें। और उनके जो इंतहाई करीबी हलके हैं, उनका कहना ये है कि ये भी हो सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन में हिस्सा ना लें। इब्तदाई तौर पर तो वो शायद कागजात वगैरह जमा भी करवाएं। इलेक्शन के करीब कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि वो इलेक्शन के अमल से बाहर हो जाए। अब ये चीज़ें तो वक्त के साथ साथ ही अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी। हम सिर्फ़ आपको वो बता रहे हैं जो गुफ्तगू, जो चीज़ें उनके करीबी हलकों की तरफ से कही जा रही हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।